گو کہ اعلان نہیں ہوا ہے، باقاعدہ اعلان بالکل نہیں ہوا ہے، لیکن اطلاعات کے مطابق نئے آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے لیے ناموں کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ کل وفاقی کابینہ کے اجلاس میں رسمی کارروائی کے بعد سرکاری اعلان بھی ہوگا۔ اطلاعات کے مطابق جیسا کہ فیصلہ ہوا ہے، جو اس وقت کی ایک سوچ ہے، اس کے مطابق اس فیصلے کے مطابق صدر مملکت کی جانب سے باساری منظوری ملنے کی بھی توقع ہے، لیکن عمران خان کوئی چانس لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اسی لیے آج انہوں نے ایک متنازعہ پوسٹنگ کے حوالے سے، تعیناتی کے حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے اس کو ہر لحاظ سے چیلنج کرنے کا ببانگ دہل اعلان بھی کیا۔ لیکن اس پیش رفت سے زیادہ آج میڈیا پر جس معاملے کی بازگشت ہے وہ سبکدوش ہونے والے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کا الوداعی خطاب ہے۔ جنرل باجوہ نے آج 2.5 ماہ تاخیر سے ہونے والی یوم دفاع کی تقریب سے خطاب میں اپنے معافی و ضمیر کا کھل کر اظہار کیا۔ انہوں نے پاک فوج کے شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا، ملک کی عسکری تاریخ کے حقائق بتائے، سیاسی جماعتوں سے گلہ شکوہ کیا اور جمہوری عمل کے احترام کی امید ظاہر کی۔ فوج کی سیاست میں مداخلت کے خاتمے کے عزم کا اظہار کیا اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو ملک کو درپیش معاشی بحران سے نکالنے کا پیغام دیا۔ آرمی چیف کی حیثیت سے اپنے آخری خطاب میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ انہیں 6 سال پاک فوج کی کمان سنبھالنے پر فخر ہے۔ میں آج یوم شہدائے پاکستان پہ بطور آرمی چیف آپ سے آخری بار خطاب کر رہا ہوں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ عنقریب میں اپنی 44 سالہ ملٹری سروس سے ریٹائر ہو رہا ہوں۔ مجھے فخر ہے کہ میں 6 سال اس عظیم فوج کا سپہ سالار رہا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں بھی یہ فوج اسی طریقے سے کامیابی کے جھنڈے گاڑے گی۔ آج آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس حقیقت کا اعتراف کیا کہ فوج کی سیاست میں مداخلت غیر آئینی ہے، جس کی وجہ سے فوج پر تنقید ہوتی ہے۔ جنرل باجوہ نے کہا کہ فوج نے پچھلے سال فروری میں فیصلہ کیا تھا کہ آئندہ سیاست میں مداخلت نہیں کی جائے گی، لیکن اس آئینی عمل کا خیر مقدم کرنے کے بجائے کئی حلقوں نے تنقید کا نشانہ بنایا۔ میں کافی سالوں سے اس بات پہ غور کر رہا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ انسانی حقوق کی پامالی یعنی کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہندوستانی فوج کرتی ہے، مگر ان کے عوام کم و بیش ہی ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس کے برعکس ہماری فوج جو دن رات قوم کی خدمت میں مصروف رہتی ہے، گائے بگائے تنقید کا نشانہ بنتی ہے۔ میرے نزدیک اس کی بڑی وجہ 70 سال سے فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت ہے، جو کہ غیر آئینی ہے۔ اس لیے پچھلے سال فروری میں فوج نے بڑی سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس پر سختی سے کاربند ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ تاہم اس آئینی عمل کا خیر مقدم کرنے کے بجائے کئی حلقوں نے فوج کو شدید تنقید کا نشانہ بنا کر بہت غیر مناسب اور غیر شائستہ زبان کا استعمال کیا۔ فوج پہ تنقید عوام اور سیاسی پارٹیوں کا حق ہے، لیکن الفاظ کے چناؤ اور استعمال میں احتیاط برتنی چاہیے۔ بلا شبہ وطن عزیز میں جو سیاسی کشاکش پچھلے کئی برسوں سے جاری ہے، اس میں اس حقیقت کو جھٹلانا ممکن نہیں کہ پاکستان سیاسی اور معاشی طور پہ کافی پیچھے دھکیلا جاتا رہا ہے۔ پچھلے 7 ماہ سے تو ملک پر ڈیفالٹ ہونے کے سامنے سائے چھا رہے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر باجوہ نے آج اس تلخ حقیقت کو بیان کیا کہ پاکستان آج جس سنگین معاشی بحران کے شکار ہے، کوئی ایک پارٹی ملک کو اس بحران سے نہیں نکال سکتی۔ تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر پاکستان کو اس بحران سے نکالنا ہوگا۔ فوج نے تو اپنا کتھارسس شروع کر دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہماری سیاسی پارٹیاں بھی اپنے رویے پر نظر ثانی کریں گی، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان میں ہر ادارے، سیاسی پارٹیوں اور سول سوسائٹی سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ ہمیں ان غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان آج سنگین معاشی مشکلات کا شکار ہے، اور کوئی بھی ایک پارٹی پاکستان کو اس معاشی بحران سے نکال نہیں سکتی، جس کے لیے سیاسی استحکام لازم ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر اپنی ذاتی انا کو ایک طرف رکھتے ہوئے ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں اور آگے بڑھیں اور پاکستان کو اس بحران سے نکالیں۔ آرمی چیف جنرل باجوہ نے تمام سٹیک ہولڈر سے نہ صرف ذاتی محاسبے کی توقع کی، بلکہ انہوں نے سیاسی جماعتوں کو جمہوری اقدار کی پاسداری اور انتخابی عمل کے احترام کی بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ 2018 میں RTS بیٹھنے کے الزام پر ایک جیتی ہوئی جماعت کو سلیکٹڈ قرار دیا گیا، جبکہ 2022 میں جمہوری عمل کے ذریعے آنے والی حکومت کو امپورٹڈ حکومت کا نام ملا۔
जमहूरियत की रूह को समझते हुए और अदम बर्दाश्त की फजा को खत्म करते हुए पाकिस्तान में एक सच्चा जमहूरी कल्चर अपनाना है। 2018 के इलेक्शनों में बास पार्टियों ने आरटीएस के बैठने को बहाना बनाकर जीती हुई पार्टी को सिलेक्टेड का लक़ब दिया और 2022 में एतमाद का वोट खोने के बाद एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को इम्पोर्टेड का लक़ब दिया। हमें इस रवैये को रद्द करना होगा। हार जीत सियासत का हिस्सा है और हर पार्टी को अपनी फतह और शिकस्त को कबूल करने का हौसला पैदा करना होगा ताकि अगले इलेक्शन में एक इम्पोर्टेड या सिलेक्टेड गवर्नमेंट के बजाय इलेक्टेड गवर्नमेंट आए। जमहूरियत हौसला बर्दाश्त और अवाम की राय आमा के एहतराम का नाम है। अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो हमें अदम बर्दाश्त और मैं न मानूं के रवैये को तर्क करना होगा और हर सूरत में लाजिम है, जैसे जनरल बाजवा कह रहे थे कि आइंदा इलेक्शन में हमने इलेक्टेड गवर्नमेंट लानी है, सिलेक्टेड और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नहीं। आज आर्मी चीफ ने अपने खिताब का आगाज़ जिस हसास और अहम तारीखी मौजू से किया वो मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी से मुताल्लिक़ है। उनका कहना था कि मशरक़ी पाकिस्तान फौजी नहीं सियासी नाकामी थी। मौजूद हाज़रीन, मैं आज आपके सामने एक ऐसे मौजू पर भी बात करना चाहता हूँ जिस पे अमूमन लोग बात करने से गुरेज करते हैं और ये बात 1971 में हमारी फौज की साबका मशरक़ी पाकिस्तान में कारकर्दगी से मुतालिक है। मैं यहाँ पर कुछ हक़ायक़ दुरुस्त करना चाहता हूँ। सबसे पहले, साबका मशरक़ी पाकिस्तान एक फौजी नहीं एक सियासी नाकामी थी। लड़ने वाले फौजों की तादाद 92,000 नहीं सिर्फ 34,000 थी। बाकी लोग मुख्तलिफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में थे और इन 34,000 लोगों का मुकाबला 2.5 लाख इंडियन आर्मी, 2 लाख ट्रेंड मुक्ति बहनी। अगेंस्ट दीज हैवी ऑड्स हमारी फौज बहुत बहादुरी से लड़ी और बेमिसाल कुर्बानियां पेश की, जिसका इतराफ खुद इंडियन आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मानेक शाह ने भी किया है। इन बहादुर गाजियों और शहीदों की कुर्बानियों का आज तक कौम ने इतराफ नहीं किया, जो कि एक बहुत बड़ी ज्यादती है। मैं आज इस मौके का फायदा उठाते हुए इन तमाम गाजियों और शहीदों को खराज तहसीन पेश करता हूँ और पेश करता रहूंगा। वो हमारे हीरो हैं और कौम को उन पर फख्र होना चाहिए। जनरल कमर जावेद बाजवा का अलविदाई खिताब और इस हवाले से ये जो माहौल है यकीनन ये एक दौर का इख्तिताम है जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है और अभी इसके चंद रोज़ बाकी हैं और वो भी अभी भी वो चंद रोज़ जो हैं वो तलातुम खेज़ हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हैसियत से अपॉइंटमेंट्स या नामों का ऐलान होना है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की हैसियत से जिन 2 नामों को सिलेक्ट किया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, उनके नामों का ऐलान होना है। ख़बरें तो यही हैं कि इस मामले पे सबकी मर्ज़ी के मुताबिक एक सहल फ़ैसला हो गया है। नाम ऐसे आएंगे जो सबको कबूल होंगे, लेकिन इमरान खान आज 100% यकीन नहीं था उन्होंने, और इस हवाले से उन्होंने आज एक इंटरव्यू में बाकायदा कहा कि अगर मुतनाज़ा कोई पोस्टिंग होती है, और अब सबको मालूम है कि उनका इशारा क्या है, तो वो और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी उसको कबूल नहीं करेंगे। तमाम आइनी और कानूनी रास्ते इख्तियार किए जाएंगे। जनरल बाजवा का दौर इख्तिताम पजीर, आज उनका अलविदाई खिताब और ये माहौल, इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ियों में से एक, एडिटर, न्यूज़ एनालिस्ट, तज्ज़ियाकार और मुदब्बिर जनाब मुजीब रहमान शामी। एक छोटे से वक्त के बाद